کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا جب ہم جس چیز کی وجہ سے جتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں، پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم میری دعائیں کرو، مجھے یہ چیز مل جائے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ رشتے ہیں، چاہے وہ کون سی بھی چیز ہے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہم پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ چیز ہم سے دور بھاگ رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اصلیت ہے ہماری زندگی کی۔ یعنی اگر ہمیں رزق کی تلاش ہے، ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں کچھ مطلب ہماری مانگ ہے کہ ہمیں مل جائے، اور وہ ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، تو کیوں نہیں مل رہا ہوتا؟ ہماری ایسی کون سی حرکتیں ہیں یا ہم لوگ ایسا کون سا کام ہے جو نہیں کر رہے کہ ہم اپنی خواہشات سے دور ہیں؟ تو چلے آئیں اپنا ولاگ آج کا شروع کرتے ہیں، لیٹ نائٹ کلرنگ دکھاتے ہوئے آپ کو کہ رات کو نا مجھے بہت زیادہ بھوک لگ گئی اور رات کے 2 بج رہے تھے۔ فریج میں تربوز پڑا تھا، لیا اور پھلیاں بھری تھی، رمضان کی چاٹ بنائی اور کھائی، اللہ کا شکر پڑا اور سو گئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوں گے۔ تو جناب آج پھر سے آپ کی خدمت میں ایک زبردست سا ولاگ حاضر ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے میرے ولاگز میں کہ میں آپ لوگوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ کچھ دین بتاتا ہوں، اور اگر دین کے بارے میں بتا رہی ہوں پورے ولاگ میں تو کچھ نہ کچھ دنیا کا بھی دکھا سکوں کہ روزمرہ کی روٹین کیا چل رہی ہے۔ تو آج میں بنا رہی تھی، آج میرا بہت زیادہ دل تھا براؤنی کھانے کے لیے۔ تو براؤنی جو ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مہنگی مل رہی ہوتی ہے بیکری سے، میں نے کہا چلا آج گھر میں براؤنی بنایا جائے، ایزی پیزی ریسیپی ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ پھر آتی ہوں میں اپنے ٹاپک کی طرف۔ پہلے میں نے کیا کیا، پہلے میں نے لے لیا 1 کپ، چھوٹا کپ گھی کا، اور 1 کپ چینی، اچھے سے مکس کر دیا، اتنا مکس کیا کہ وہ کریم بن گئی۔ اس کے اندر 2 انڈے ڈال دیے، 1 کپ دودھ کا ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور ونیلا ایسنس کے چند قطرے ڈال دینے۔ یہ ہمارا بیٹر بن کے تیار ہو گیا۔ اب میں نے اس میں جو ہے نا 1 کپ میدا، ½ کپ سے تھوڑا سا کم کوکو پاؤڈر، چھوٹی سی چمچ، مطلب چمچ کے بالکل سر کے اوپر 1-2 چٹکی سوڈا کی، اور 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر کی ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا۔ چاکلیٹ کو میں شریڈ کروں گی، ہاتھ سے کر لیں، کچھ بھی اس میں آدھی ڈال دیں، اسے مکس کر لیں، پین میں ڈال کے اوپر چاکلیٹ شریڈ کر کے ٹیپ ٹیپ کر کے اوون میں ڈال دیں۔ 10 سے 15 منٹ میں آپ کی جو براؤنی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی۔ تو جناب یہ تھا میرا آج کی براؤنی کی ریسیپی۔ اب لاتی ہوں آپ لوگوں کو ولاگ کی طرف اپنے، جو آج میرا ٹاپک ہے۔ تو میری بہنوں، ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے اب سپوز ایک چیز سپوز کر لیں، جیسے رزق ہے، آج کل رزق کی تنگی کی بہت زیادہ پریشانی لوگوں میں آئی ہوئی ہے، ہر ٹائم پاگلوں کی طرح بھاگتے رہنا، یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے، ایک دوسرے کو بولنا، پریشانی کا اظہار کرنا۔ جب تک ہم نیڈی بنے رہیں گے نا، نیڈی کا مطلب سمجھ آتا ہے آپ کو؟ ضرورت مند۔ جب تک سب کو لگے گا نا کہ ہم ضرورت مند ہیں، یقین کریں ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ اور یہ نیڈی والی یہ صفت ہے نا، یہ بڑی خطرناک صفت ہے۔ جب تک آپ کے اندر یہ رہے گی نا تو آپ کو چیز نہیں ملے گی۔ آپ کو کوئی چیز بھی اپنی زندگی میں حاصل کرنی ہے نا تو آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا لاپرواہ ہونا پڑے گا۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو میں، کہ جب میں یوٹیوب پر آئی تو میں نے محنت کرنی شروع کر دی۔ اب یہ تھا کہ میرے دل میں روزانہ ایک ہی بات آتی تھی کہ میں اتنی محنت کر رہی ہوں، میری کوئی ویڈیو وائرل ہی نہیں جا رہی، 3 ویوز، 4 ویوز، 50 ویوز، 100 ویوز اوپر آ ہی نہیں رہے تھے نا۔ شروع 2 سے 3 ہفتے تھے، لیکن پتہ ہے ایک مطلب میں نا پاگلوں کی طرح چیز کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے نا، وہ حساب ہوا کرتا تھا۔ تو پھر نا مجھے یوں لگا کہ میں شاید یہاں غلطی کر رہی ہوں، اب یہاں مجھے نا تھوڑی سی لاپرواہی کی ضرورت ہے۔ اگر اسی طریقے سے میں یوٹیوب کے پیچھے پڑی رہی تو میری کوئی ویڈیو وائرل ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا، اس کے بعد میں جو محنت کر رہی تھی نا وہ تو میں کرتی رہی، بلکہ اپنی محنت کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتی رہی، یہ بھی سوچتی رہی کہ نیو آئیڈیاز لے کر آؤں، مطلب ایسا کام کروں یوٹیوب پر جو دوسرا بندہ نہ کرو، جو ایسے ٹاپکس لاؤں جو دوسری ہوم میکرز نہ لا رہی ہو۔ یعنی میں نے اپنی سوچ کو اس کے پیچھے باندھ کے رکھا، لیکن میں نے ایک سوچ یہ بھی بدلی، یعنی محنت میں نے نہیں چھوڑی، لیکن میں نے اس چیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑا۔ وہ جو ہوتی ہے نا پاگلوں کی طرح نیڈی بنا کے مجھے بس مل جائے، بس مجھے مل جائے، بس مجھے چاہیے، ضد نہیں، وہ نہیں کی۔ اب میں تھوڑی لاپرواہ ہو گئی، میں نے کہا بھائی ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا، اپنی قسمت ہے۔ لیکن ایک امید اللہ سے لگا لی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کی جو ہماری بہنیں یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو بہت سارے یوٹیوبرس ہیں، تو یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے یا زمین سے تو نہیں نکلے، اللہ نے انہیں ہماری طرح پیدا کیا ہے، انسان بنایا ہے، یہ بھی غلطیاں کرتے ہوں گے، ان کے اندر اچھائیاں برائیاں ہوں گی۔ تو میں نے یہ سوچا، اور پھر جو ہے نا میں نے یوٹیوب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا، یعنی میں اپنی محنت کر رہی تھی اور ویڈیوز ڈال رہی تھی، اور ایک امید
اللہ سے لگائی ہوئی تھی، اللہ کا بھروسہ تھا کہ جو محنت کرتا ہے اسے ملتی ہے. یعنی اگر چڑیا بھی صبح گھر سے نکلتی ہے نا، شام کو اللہ پاک نے اس کو رزق سے اس کا پیٹ جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ امید میری اللہ سے ہمیشہ ہی تھی، اب بھی ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گی بھی. تو بات کا مقصد یہ ہے نا آپ لوگ کو سمجھانے کا یار، کہ نا میں نے یہ بنا لی، اب میں ویڈیو ڈالتی تھی. اچھا میں نے کیا کیا کہ ایک دن نا میں نے ویڈیو بنائی، میں اکثر شیئر کر چکی ہوں پہلے بھی. بچوں کے کپڑے لے کر آئی تھی لنڈا کی، کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی تھی اور بہت زیادہ پریشانی کے دن آ گئے تھے. تو یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں گی کیا کروں، کس طریقے سے مینیج کروں گی. سردیوں کے کپڑے لینے بھی مطلب ضرورت ہے، کیونکہ بچے ہر سال بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کپڑے ان کے پچھلے سال کے چھوٹے ہو جایا کرتے ہیں. تو میں لنڈا گئی، میں نے لنڈا کی تو خیر ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ مجھے بہت آکورڈ لگ رہا تھا بنانا خود بھی مردوں میں. لیکن پھر میں وہ جو ہے نا لے کر آ گئی لنڈا کے کپڑے، پھر میں نے دھو لیا، پریس کیا، پھر میں نے خوبصورت سا ولاگ بنایا چھوٹا سا 7-8 منٹ کا، اور وہ میں نے اپلوڈ کر دیا. اور یقین کریں مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ یہ ولاگ میرا وائرل ہوگا. اور وہ والا ولاگ جو ہے نا میرا لاکھوں میں گیا، اور بہت سارے لوگوں نے ٹونٹ بھی کیا، بہت ساری باتیں بھی کی کہ نہ لنڈا سے لے رہی ہو، بچوں کو نہیں پہناؤ، کوئی کہہ رہا زارا کے کپڑے ہیں، کوئی کیا مطلب سب اپنی اپنی بتا رہے تھے نا. لیکن میں نے کسی کی بات کی پرواہ نہیں کی. اور مجھے آج بھی اللہ پر یقین ہے کہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ، جب آپ دیکھتے ہوں گے اکثر میں اتنی محنت کر رہی ہوتی ہوں لیکن میری نا ویڈیو کے پیچھے کوئی ویوز ہی نہیں آ رہے ہوتے تو میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں. لیکن پھر کہیں نہ کہیں مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے اللہ اگر مجھے یہاں تک لے کر آیا تو میرا اللہ ہی مجھے آگے بھی لے کے جائے گا. میں لوگوں سے امید نہیں لگاتی، میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتی. جیسے بہت ساری بہنیں بولتی ہیں نا کہ آپ بھی وہ کر دیں، کیا ہوتا ہے کولیب کر دیں یہ وہ. میں یقین کریں میں بڑی حیران ہو رہی ہوتی ہوں، میں بڑی پریشان بھی ہو رہی ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کا اللہ سے بھروسہ کیوں اٹھ گیا ہے، ہم لوگوں کو اپنی مدد کے لیے کیوں کہتے ہیں. اور یقین کریں اگر آج بھی میں کسی کو کہوں نا کہ میرے چینل کی پروموشن کر لے تو مے بی وہ کر بھی دیں گے، لیکن 1-2 دن لوگ آئیں گے میرے چینل پہ، پھر 5 دن بعد لوگ بھول جائیں گے میرے چینل کو. تو میں چاہتی تھی کہ میں خود ایسا کام کیوں نہ کروں یوٹیوب پر آگے کہ لوگ مجھے میری پہچان سے جانیں، لوگ میری سوچ سے محبت کریں، لوگ مجھے حجابی ہوم میکر سے جانیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ بندی ہے، یہ آ کے محنت کر رہی ہے اور اس نے اپنی محنت سے ہی اپنے چینل کو بلڈ کیا. نہ کہ 4 دن بعد لوگ آ کے چینل کے نیچے لکھ کے جا رہے ہوں کہ آپ نے تو پروموشن کرائی ہے تبھی آپ کا چینل چلا. میرے حساب سے تو ان چیزوں سے کبھی بھی چیزیں نہیں چلتی. تو چلیں ابھی آتی ہوں میں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ آپ لوگوں کو اتنی ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا تھا. تو مقصد یہ تھا میری پیاری بہنوں کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں پریشان ہیں. ٹھیک ہے، جس لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ بھی پریشان ہے، اس کے ماں باپ بھی پریشان ہے، جس کی اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنے ساتھ اور بندوں کو بھی پریشان کیا ہوتا ہے کہ آپ میری دعا کریں، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں. یہ باتیں پھیلا کے نا ہم نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بیٹھ کے سوچیں گی نا تو آپ کو میری بات سمجھ شاید آئے کہ ہم لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں، اتنی پھیلا لیتے ہیں نا کہ وہ ہمارے دل میں جا کے بس جاتی ہے، ہمارے دماغ میں، اور ہمارا جسم اسی حساب سے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے تو کبھی بھی ہماری اولاد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ بھی چاہیے نا حاصل کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کو دے رہی ہوں، پکڑ کے رکھ لیں اپنے پاس سنبھال کے. اپنے دل کے اوپر محنت کرنی شروع کر دیں. کہتے ہیں نا کہ خدایا کرم فرما دل بدل دے، دل کو بدل دیں اپنے. یعنی ہم نے یہ باتیں سوچ کے کہ ہمیں تو یہ چاہیے وہ چاہیے، اللہ نہیں دے رہا، ہم نے اپنے دل کو برے طریقے سے خراب کر دیا ہے. اب ہم جیسا سوچیں گے نا، کہتے ہیں نا کہ انسان کے ساتھ معاملات اس کے گمان کے حساب سے ہوتے ہیں، اور گمان ہی ہمارا غلط ہے کہ ہمیں نہیں مل رہا، ہمیں چاہیے، ہم نیڈی بنے ہوئے، ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ ایک مت ہے، یہ ایک چیز ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے. آپ کو کبھی بھی ہاں آپ جب اس چیز کے بارے میں تھوڑی لاپرواہ ہو جائیں گے، اپنے معاملات کو اللہ کی طرف چھوڑ دیں گے اور اپنے دل کو صاف پاک کر کے اللہ سے جوڑ دیں گے. یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو خاص اللہ کے لیے، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں تو خاص اللہ کے لیے، آپ استغفار پڑھ رہی ہیں تو خاص اللہ کے لیے پڑھ رہی ہیں. اس میں جو ہے نا کوئی دوسرا تیسرا چوتھا مقصد آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میں نماز پڑھی ہوں تو مجھے یہ دے، اللہ میں نماز پڑھی ہوں مجھے وہ دے، یا اللہ میں نا تیری عبادت کر رہی ہوں، میں استغفار پڑھ رہی ہوں، مجھے رزق دے، مجھے دولت دے، مجھے اولاد دے، مجھے پیسہ دے. نہیں، آپ نے یہ سوچ بدلنی ہے. اگر آپ نے یہ سوچ بدل دی نا یار تو آپ کی زندگی بدلنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. یہ بہت بڑی چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر آپ زندگی میں لے آئے تو آپ خود کچھ عرصے بولیں گے کہ ہاں آپ ہی چیزیں خود ہمارے پاس چل کے آنی شروع ہو گئی جب سے ہم نے چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا ہے. دیکھیں اگر آپ کسی بندے کے پیچھے پاگل ہو جائیں اور ہر ٹائم اس کے ساتھ چپکے رہیں تو آپ سے تنگ ہو جائے گا نا تنگ، اور وہ چیز آپ سے مزید دور چلی جائے گی. اور جیسے ہی آپ اس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے، تھوڑی لاپرواہی لے کر آئیں گے تو آٹومیٹکلی وہ چیز آپ کے پاس آنی شروع ہو جائے گی.
یہ بہت ہی زبردست ایک فارمولا ہے، اگر آپ سمجھ گئی نا تو آپ کامیاب ہو جائیں گی۔ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یوٹیوب میں جس طریقے سے پاگل کی طرح بھاگ رہی تھی نا تب تک مجھے نہیں ملا، اور جیسے ہی میں نے تھوڑی لاپرواہی دکھائی، یعنی اپنی محنت کرتی رہی لیکن اپنی سوچ کو تھوڑا بدلا، سمجھ آئی، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اس کا پھل بھی دینا شروع کر دیا۔ ایک چیز کے پیچھے کبھی بھی نہ لگ جائیں، کوشش کریں اگر آپ کو کچھ بھی نعمتیں چاہیے، آپ کو چاہیے، مجھے پتہ ہے ہم سب انسان لالچی ہیں اندر سے، ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے، لیکن کوشش کریں کہ اپنی دل کو بدلیں، اپنے دل پہ محنت کرنی شروع کریں، اپنے دل کی صفائی کرنی شروع کریں۔ پھر آپ دیکھیں اگر آپ استغفار بھی پڑھ رہی ہیں نا، دن میں آپ 100 بار پڑھ رہی تھی، 200 بار، اب آپ استغفار کو بڑھا دیں، اب آپ 1000 دفعہ کر دیں، اور اگر آپ 1000 دفعہ پڑھ رہی ہیں تو اب آتے ہیں مین چیز کی طرف، 7000 مرتبہ استغفار آپ دن میں پڑھیں۔ ہاں جی، پہلے میں نے نہیں کہا آپ لوگوں کو، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا ہی کر کے 70 دفعہ 100 مرتبہ ہی کر کے نا استغفار کی طرف آئیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسی کیسی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک استغفار سے دنیا کو دے رہا ہے، لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں۔ اچھا آپ آج نا آپ لوگوں نے بہت ہی ایمانداری سے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اور مجھے نا بتانا ہے آگے کمنٹ باکس میں کہ کس کس کو استغفار پڑھنے سے کیا کیا فائدہ ملا، اور درود پاک کی کثرت نے آپ کی زندگی کو کس طریقے سے بدلا یا بدل رہا ہے۔ یہ چیز آپ نے مجھے آج بالکل ایمانداری سے آ کر بتانی ہے، تاکہ جو میری بہنیں ہیں استغفار شروع کرنا چاہتی ہیں یا جو کر چکی ہیں تو انہیں موٹیویشن مل سکے، اور یار مجھے بھی تو موٹیویشن ملے نا بھائی، میں جو دن رات بیٹھ کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، اتنی محنت کر کے سرچ کرتی ہوں، پھر آپ لوگوں کی زبردستی ویڈیو بناتی ہوں تاکہ میں اپنی پیاری بہنوں کی ہیلپ کر سکوں، تو اب جب میری ہیلپ کی باری آتی ہے تو آپ لوگ کنجوسی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی آپ لوگ بالکل ویڈیو کو شیئر ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کمنٹ میں مجھے پیارا سا کمنٹ کر کے بتانا ہے کس طریقے سے آپ کو فائدہ ملا، اور آج سے ہی آپ نے دنیا کی خواہش کو دل سے نکال دینا ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے نا تو پلیز ایکٹنگ کر لو یار، اللہ کے آگے رو لو، ایکٹنگ کر لو، آہستہ آہستہ آپ کو خود رونا آنا شروع ہو جائے گا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ یہ فارمولا اپلائی کر کے دیکھیں، اور پھر ہی فرق نہ آئے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔